100 سے زیادہ بچہ جو ہے ریپیئر آ رہا ہے، اور اس کی جو پرسنٹیج ہم دیکھ سکتے ہیں تو 15 سے 20% بچوں کا پاس ہونا، یہ کون سی بڑی بہادری ہے، کون سی ہماری اچیومنٹ ہے؟ بہت دکھ ہو رہا ہے ہمیں اس بات کو دیکھ کر۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں آ کر سوچیں کہ اگر ہم... السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو کل دیر گئے آپ کو پتہ تو لگ ہی گئی ہوگی، آپ لوگوں نے اپنے بچوں کا رزلٹ دیکھ بھی لیا ہوگا، لیکن میرا وہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے رزلٹ دیکھا، آپ نے رزلٹ نہیں دیکھا۔ میرا مقصد آج کچھ اور ہے، اور مقصد یہ ہے کہ بہت سارے اسکولوں کا رزلٹ آج بھی 15% آیا ہے، 15% بچہ کامیاب ہوا ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے، کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم آپ سے آج اسی بارے میں بات کرنا چاہیں گے کہ 15% بچہ کامیاب ہو رہا ہے ایک ایگزام کے اندر، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے؟ کون اس کا ذمہ وار ہے؟ اگر کوئی ذمہ وار ہے تو وہ کیوں ہے، یا اگر کوئی ذمہ وار نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس کے بچے جو ہے بچے ذمہ وار ہیں، بچوں کے والدین ذمہ وار ہیں، یا پھر اسکول ایڈمنسٹریشن یا اس پہ ٹیچر سے ذمہ وار ہیں؟ دیکھیے، ہم کسی کے اوپر اس طریقے سے طنز نہیں کر سکتے ہیں کہ ٹیچر نہیں پڑھاتے، ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ بچے نہیں پڑھتے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ والدین بچوں کو پڑھنے کے لیے تلقین نہیں کرتے ہیں۔ آخر ان بچوں کا جو اس وقت مستقبل داؤ پر دکھائی دے رہا ہے، آخر یہ کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں صرف ایک بات آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو جے کے بوس کا رات کو رزلٹ آیا، اس میں بہت سارے اسکولوں کا رزلٹ جو ہے وہ بہت زبردست آیا ہے، بہت خوش آئند رزلٹ آیا ہے، جس میں 80%، 90%، 95% رزلٹ آئے۔ بہت سارے بچوں نے تو 100% مارکس لیے، بہت سارے بچوں نے ڈسٹنکشنس لی، پوزیشنس لی، بہت سارے بچے پاس بھی ہوئے۔ ہم اس بات کو یہ نہیں کہیں گے کہ بچے پاس نہیں ہوئے، بہت سارے بچے پاس بھی ہوئے، لیکن کچھ گورنمنٹ سکولز کی میں بات کر لوں گا، میں پرائیویٹ سکولز کی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ پرائیویٹ سکول کا ایک الگ ایسوسیشن ہے، پرائیویٹ سکولز کی ایک الگ بات ہے۔ میں گورنمنٹ سکول جہاں پر اکثر و بیشتر غریب بچے زیر تعلیم ہوتے ہیں، اور ان بچوں سے ہم یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ CUET ایگزام کوالیفائی کریں، اور اس کے بعد وہ کالجز میں ایڈمیشنز لیں ہائر ایجوکیشنز کے لیے۔ حالانکہ ان بچوں سے جے کے بوس کا اس وقت ایگزام کوالیفائی نہیں ہو سکا، تو ان بچوں سے ہم یہ توقع لگائے بیٹھے کہ آپ CUET کا ایگزام کوالیفائی کریں، آپ JKS کا ایگزام کوالیفائی کریں، آپ IAS کا ایگزام کوالیفائی کریں، یا آپ CGL کا ایگزام کوالیفائی کریں۔ جبکہ اس وقت حالات یہ ہے کہ ایک سکول کے اندر 120 130 بچہ زیر تعلیم ہے۔ میں مانتا ہوں پہاڑی علاقہ ہے، بچوں کا انرول 130 بہت ہوتا ہے، اور ان بچوں کو پڑھانے کے لیے وہاں پر استاد ہی نہیں ہے۔ ایک سکول کے اندر 3 یا 4 لیکچررز بھی نہیں ہیں، ایک لیکچرر ہو، وہ سکول کا کام کرے، وہ بچوں کو پڑھائے۔ ٹیچرز لوگ کتنے بچوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑی جو ہمارے یہاں دقت رہتی ہے پہاڑی علاقوں میں، اسکولوں میں استاد کی بہت زیادہ کمی ہے، اور جو اس وقت کی گورنمنٹ اسکولز کے اندر لگ بھگ 60 سے 70% جو ہے استاذہ کی کمی ہے۔ 60% تو نارملی ہمارے یہاں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں 7 سے 8 ٹیچرز ہیں، 1 سے 2 لیکچررز ہیں، تو اور تو ہے ہی نہیں کوئی، ماسٹر گریڈ 1 سے 2 ہوں گے۔ تو ان ٹیچر یا 5 ٹیچر یا 1-2 لیکچرر سے ہم یہ توقع لگائے بیٹھے رہیں کہ آپ کا رزلٹ 100% آنا چاہیے یا 80% آنا چاہیے، تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ کم سے کم آپ اس بات کو نظر میں رکھیں کہ ایک سکول کے اندر اگر 12ویں جماعت تک سکول ہے، ہائر سیکنڈری سکول ہے، وہاں میڈیکل سٹریم بھی ہے، نان میڈیکل سٹریم بھی ہے، آرٹس سٹریم بھی ہے، تو اس میں کتنے لیکچررز ہونے چاہیے، اس میں کتنے ماسٹر گریڈز ہونے چاہیے؟ جہاں پر 6 کی کلاس بھی ہے، 7th 8th 9th 10th 11th 12th اتنی کلاسز جہاں پر ہوں، وہاں پر 6 یا 8 یا 10 یا 12 ٹیچر سے کام چلایا جاتا ہو، اور بیٹھنے کے لیے 6 یا 7 کلاس روم ہوں، اور پھر ان بچوں سے یا ان سکولوں سے ہمیں یہ توقع لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ ان سکولوں سے ہمیں بچے ڈسٹنکشن ہولڈر اور پوزیشن ہولڈر نکلے۔ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ ہم کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم کسی اوپر طنز نہیں کس رہے ہیں، لیکن ہم اپنی قسمت پر کوس رہے ہیں کہ آخر ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، آخر ایسی کیا وجہ ہو رہی ہے کہ رزلٹ اتنا ناقص آیا۔ بات گورنمنٹ ہائر سیکنڈری کی نکلی تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے بچوں نے شاید اتنی محنت بھی نہیں کی ہو،
کیونکہ پچھلے سال جون کے مہینے تک تو وہ بچے سڑکوں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں استاد نہیں ہے، ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور اس کے بعد پیچھے ایگزام. مانتا ہوں کہ ایک کنفیوژن بنی رہی کہ اکتوبر میں ایگزام ہوں گے، نومبر میں ایگزام ہوں گے. شاید اکتوبر اور نومبر میں ایگزام ہوتے تو بہت سارے بچے کوالیفائی ہو جاتے، کیونکہ اس ٹائم بچوں نے تھوڑا بہت ان ٹچ تھے. لیکن بیچ میں بریک ہوئی 2-2.5 مہینے کی، آپ کو سردیوں کی چھٹیاں مل گئی، تو بچوں کا بھی یہاں پر میں تھوڑی سی کہوں گا کہ لاپرواہی ہے. لیکن اتنی بھی کیا لاپرواہی ہوگی بچوں کی کہ جن بچوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ایگزام دینا ہے اور ایگزام میں ہمیں کوالیفائی ہونا ہے اور ہم کس طرح کوالیفائی ہوں گے. یہ بہت دکھی خبر ہے، بہت دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ جو ہمارا مستقبل ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 12ویں جماعت کے بچے اتنی ناقص کارکردگی سے آگے جا رہے ہیں. جو جے کے باس کا ایگزام کوالیفائی نہیں کر پا رہے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہمارے یہاں گاؤں کے اندر 120 سے 130 بچہ زیر تعلیم تھا، جس میں جہاں تک میں نے خود سے کاؤنٹ کیا، میں نے گیزٹ پر جا کر خود سے کاؤنٹ کیا، میرے خیال میں 17-18 بچہ ٹوٹل کامیاب ہوا ہے، جس میں ایک ڈسٹنکشن ہے. باقی تو بس سیکنڈ ڈویژن 200, 250, 300 کے آس پاس کے بچوں نے نمبر لیے ہیں جو پاس ہوئے. باقی تو بہت بری حالات ہے، جن میں کم سے کم آپ کے پاس اگر 120 بچہ زیر تعلیم ہے، جس میں اگر 18 ہی بچہ کامیاب ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس تو پھر 100 سے زیادہ بچہ جو ہے ریپیئر آ رہا ہے. اور اس کی جو پرسنٹیج ہم دیکھ سکتے ہیں تو 15 سے 20% بچوں کا پاس ہونا، یہ کون سی بڑی بہادری ہے، کون سی ہماری اچیومنٹ ہے. بہت دکھ ہو رہا ہے ہمیں اس بات کو دیکھ کر. میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں آ کر سوچیں کہ اگر ہمارے اسکولوں کے اندر ٹیچرز نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہے، اگر ہمارے بچوں کا رزلٹ اتنا خراب آیا تو کیوں آیا. ہمیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، ہمارے گاؤں والوں کو سوچنا ہے، ہمارے سرپنچز کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا رزلٹ اتنا خراب آیا تو کیوں آیا، ہمارے گاؤں کے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ہم بچوں کو رسپانسبل ٹھہرائیں، ہم بچوں کے والدین کو رسپانسبل ٹھہرائیں، یا ٹیچرز کو رسپانسبل ٹھہرائیں؟ ہم کس کو رسپانسبل ٹھہرائیں؟ آخر ہماری بات کون سنے گا؟ میں آپ لوگوں سے یہی چاہوں گا کہ کم سے کم آپ کے ریویوز آپ اپنا کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ آخر اتنا خراب کیوں آیا. شکریہ.